السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اردو ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ آج کے دوسرے نشری کے ساتھ میں ہوں عبید طاہر۔ پہلے سماعت کیجیے اس وقت کی اہم سرخیاں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر اور فرانس کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ خطے کے مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے بات چیت انتہائی اہم ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ ہیومن ٹریفکنگ سمیت انسانوں کو غلام بنانے کے ہر طریقے کو جرم سمجھتا ہے اور اس کے خلاف کھڑا ہے۔ اور نیوزی لینڈ کے اسپنر اعجاز پٹیل بھارت کے خلاف کھیلتے ہوئے ٹیسٹ میچ کی ایک اننگز میں پوری 10 وکٹیں لینے والے دنیا کے تیسرے بالر بن گئے ہیں۔ اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر اور فرانس کے درمیان تعلقات معیشت، دفاع، سیکیورٹی، کلچر اور کھیل سمیت مختلف شعبوں میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں صاحب سمو امیر نے لکھا کہ میں نے فرانس کے صدر جناب ایمانوئل میکرون کے ساتھ دونوں دوست ملکوں کے درمیان قائم تعلقات اور تعاون اور خطے اور دنیا کے اہم مسائل پر بات چیت کی۔ اس سے قبل دیوان امیری میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے فرانسیسی صدر کا استقبال کیا اور دونوں ملکوں کے وفود کے درمیان باضابطہ مذاکرات ہوئے، جن کے دوران دو طرفہ تعلقات کے علاوہ خطے کے تازہ ترین حالات پر غور و خوض کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ اور فرانس کی وزیر دفاع محترمہ فلورنس پارلی کے درمیان دونوں ملکوں کی مشترکہ دلچسپی کے اہم معاملات اور دو طرفہ تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل اور خطے اور دنیا کے تازہ ترین حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر کی وزارت مالیات نے فرانس کی وزارت برائے مالیات اور معیشت کے ساتھ اکانومی اور فائنانس کے شعبوں کے متعلق ایک MOU پر دستخط کیے ہیں۔ قطر کی جانب سے وزیر خزانہ جناب علی بن احمد الکواری اور فرانس کی جانب سے وزیر مالیات و معیشت جناب پرونو لومیر نے مفاہمت کی سیادداشت پر دستخط کیے۔ اسی طرح دونوں ملکوں کے درمیان کلچر اور ثقافت کے شعبوں میں ڈکلیریشن آف انٹینٹ پر بھی دستخط کیے گئے۔ قطر کے وزیر ثقافت شیخ عبد الرحمن بن حمد آل ثانی اور فرانس کی وزیر ثقافت محترمہ روزلین باشلو نے اس دستاویز پر دستخط کیے۔ دوحہ سے روانگی سے پہلے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرانسیسی صدر نے پرتپاک استقبال اور شاندار ضیافت پر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ صاحب سمو امیر کے ساتھ ان کی بات چیت میں دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے ذرائع کے علاوہ خطے کی صورتحال مثلاً لبنان کے حالات، خلیجی ممالک اور دیگر پڑوسی ملکوں کے باہمی تعلقات اور بالخصوص افغانستان کے حالات پر غور کیا گیا۔ فرانسیسی صدر نے افغانستان میں قطر کے کردار اور افغانستان سے فرانس کے شہریوں کو بحفاظت نکالنے میں قطر کی کوششوں اور اس ملک میں قطر کی انسانی اور طبی امدادی خدمات کی تعریف کی۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کل دیوان امیری میں جمہوریہ پولینڈ کے صدر جناب انڈیجے ڈوڈا کا استقبال کریں گے۔ پولش صدر ملک کے سرکاری دورے پر آج دوحہ پہنچ گئے ہیں۔ دونوں لیڈران آپسی تعلقات کے علاوہ مشترکہ دلچسپی کے اہم علاقائی اور عالمی مسائل پر گفت و شنید کریں گے۔ جمہوریہ پولینڈ کے صدر نے دورے کے پہلے دن آج الزائن سمندری اڈے یا نیول بیس کا دورہ کیا، جہاں وزارت داخلہ کے اعلیٰ حکام نے ان کا استقبال کیا اور ان کو اس نیول بیس کے متعلق بریفنگ دی۔ اسی طرح پولش صدر نے نیشنل کمانڈ سینٹر NCC کا بھی دورہ کیا اور اس سینٹر میں زیر استعمال ٹیکنالوجی اور اس کے اغراض و مقاصد اور فیفا عرب کپ 2021 کے دوران سیکیورٹی میں NCC کے کردار
اور فیفا ورلڈ کپ 2022 کے دوران کمانڈ سینٹر کے رول کے متعلق واقفیت حاصل کی۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ویڈیو کانفرنسنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے اٹلی کے دارالحکومت روم میں ہونے والی بحیرہ روم بات چیت 2021 یا روم میڈ 2021 میں شرکت کی۔ نائب وزیر اعظم نے مڈل ایسٹ کے متعدد مسائل اور تنازع کے فریقوں کے درمیان بات چیت کے کلچر کو فروغ دینے میں قطر کے کردار پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ مسائل کو حل کرنے کے لیے بات چیت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کی قومی کمیٹی کے نائب صدر ڈاکٹر ترکی آل محمود نے کہا ہے کہ قطر تمام سرکاری اداروں اور قومی قوانین کے ذریعے انسانوں کو غلام بنانے کے ہر طریقے اور ہر صورت کو جرم قرار دیتا ہے اور اس کے خلاف کھڑا ہے، جیسے انسانوں کی اسمگلنگ، بچوں کا استحصال، تشدد، جبر اور زبردستی، کام میں دھوکہ دھڑی اور اسی طرح پاور کا ناجائز استعمال وغیرہ۔ غلامی کی مختلف صورتوں کو ختم کرنے کی تھیم کے ساتھ مشیرب میوزیم میں لگائی گئی نمائش کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر ترکی آل محمود نے کہا کہ قطر میں انسانی تجارت کی روک تھام کے لیے تشکیل دی گئی یہ قومی کمیٹی اس شعبے میں قطر کی کوششوں کی واضح دلیل ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران قطر میں رہنے والے افراد میں کورونا وائرس کے 140 نئے کیس سامنے آئے ہیں، جبکہ سفر سے لوٹنے والوں میں 19 معاملے درج کیے گئے ہیں۔ اسی دوران 142 کنفرمڈ پیشنٹ صحت یاب ہو گئے ہیں اور اس طرح اس بیماری سے ریکور ہونے والوں کی کل تعداد بڑھ کر 2,41,340 ہو گئی ہے۔ ہیلتھ منسٹری نے مزید کہا کہ قومی ویکسینیشن پروگرام کے تحت اب تک 50,07,988 ڈوز لگائے جا چکے ہیں۔ فلسطین کے صدر کے دفتر نے بیت المقدس سمیت مغربی کنارے میں نئی یہودی بستیاں بسانے کے 8 منصوبوں سے خبردار کیا ہے، جن کو اسرائیلی حکومت نے منظوری دے دی ہے، اور ان منصوبوں کے تحت درجنوں رہائشی عمارتیں بنائی جائیں گی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ قابض حکومت زمینی حقیقت کو منوانے کے لیے تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہے تاکہ جغرافیائی طور پر کنیکٹڈ فلسطینی ریاست قائم نہ کی جا سکے جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہو۔ فلسطینی صدر کے دفتر کے ترجمان جناب نبیل ابو ردینہ نے کہا کہ اگر عالمی برادری بالخصوص امریکہ 2 ریاستی حل کے آپشن کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو اس کو صرف مذمت کرنے کے بجائے اسرائیلی حکومت کے آبادکاری کے خطرناک منصوبوں کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ ایران اور مغربی ملکوں کے درمیان آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ہونے والے بالواسطہ مذاکرات رک گئے ہیں، اور یورپی اتحاد کے کوآرڈینیٹر جناب انریکے مورا نے کہا ہے کہ سبھی ملکوں کے وفود اپنی قیادت سے صلاح مشورہ کریں گے اور اس کے بعد آئندہ بدھ یا جمعرات کو بات چیت دوبارہ شروع کی جائے گی۔ اس دوران میں ایران کے چیف نیگوشیٹر جناب علی باقری نے کہا ہے کہ بعض مغربی ممالک ان کے ملک کی جانب سے پیش کردہ تجاویز سے خوش نہیں ہیں۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے کہا ہے کہ اگر ایران ایٹمی معاہدے میں دوبارہ شامل نہ ہوا اور اپنا ایٹمی پروگرام آگے بڑھاتا رہا تو امریکہ اس کے ساتھ نمٹنے کے لیے دیگر آپشنز پر غور کرے گا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی نے اپیل کی ہے کہ افغانستان کو درپیش مشکل صورتحال کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے اور کوششیں کی جانی چاہیے۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ رواں ماہ کی 19 تاریخ کو اسلامی تعاون تنظیم کا ہنگامی اجلاس اسلام آباد میں بلایا جا رہا ہے، اور اس مجوزہ اجلاس میں یورپی ممالک اور انٹرنیشنل سیکیورٹی کونسل کے ممبر ملکوں کے وفود بھی شرکت کریں گے۔ اور اب کچھ خبریں کھیل کی دنیا سے۔ فیفا عرب کپ 2021 میں قطر عمان کو 1 کے مقابلے 2 گول سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچنے والا پہلا ملک بن گیا ہے۔ قطر اپنا کوارٹر فائنل 10 دسمبر کو گروپ بی میں دوسرے نمبر پر آنے والی ٹیم سے کھیلے گا۔ آج ہونے والے میچز میں
مراکش نے اردن کو 4-0 سے جبکہ الجزائر نے لبنان کو 2-0 سے ہرا دیا ہے۔ اس وقت سوڈان اور مصر کے درمیان مقابلہ جاری ہے اور مصر کی ٹیم آگے چل رہی ہے، جبکہ رات 10 بجے آج کا آخری مقابلہ فلسطین اور سعودی عرب کی فٹ بال ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور نیوزی لینڈ کے اسپنر اعجاز پٹیل نے ممبئی میں کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن بھارت کی پوری ٹیم کو آؤٹ کر کے تاریخی کامیابی حاصل کر لی۔ اعجاز پٹیل ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں ایک اننگز میں پوری 10 وکٹیں لینے والے محض دنیا کے تیسرے بالر ہیں۔ اس سے پہلے یہ کارنامہ جم لیکر اور انل کمبلے انجام دے چکے ہیں۔ بھارت نے پہلی پاری میں 325 رنز اسکور کیے، جس کے جواب میں انتہائی خراب بلے بازی کرتے ہوئے نیوزی لینڈ کی پوری ٹیم صرف 62 رنز بنا کر پیویلین لوٹ گئی۔ آج کھیل ختم ہونے تک بھارت نے دوسری پاری میں بغیر کسی نقصان کے 69 رنز بنا کر مجموعی طور پر مہمان ٹیم کے خلاف 332 رنوں کی سبقت حاصل کر لی ہے۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کہا ہے کہ قطر اور فرانس کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ خطے کے مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے بات چیت انتہائی اہم ہے۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ انسانی تجارت سمیت انسانوں کو غلام بنانے کے ہر طریقے کو جرم سمجھتا ہے اور اس کے خلاف کھڑا ہے۔ اور نیوزی لینڈ کے بالر اعجاز پٹیل بھارت کے خلاف کھیلتے ہوئے ٹیسٹ میچ کی ایک اننگز میں پوری 10 وکٹیں لینے والے دنیا کے تیسرے بالر بن گئے ہیں۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا نشریہ اختتام پذیر۔